الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظیم غوث اعظم ومن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی عرش مقام ذوی الاحترام سادات کرام علماء اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزون اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی آج کی یہ محفل شہزادہ غوث الورا وارث غوث اعظم قدوۃ الاولیاء حضرت سیدی سرکار سید رزق اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کے آستانِ پاک میں ان کے شہزادے حضور سیدی احمد باپو رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے میں بہت تاخیر سے پہنچا اس لیے میں آپ سب سے بالخصوص ہمارے سادات کرام علماء کرام سے معافی کا طلبگار ہوں لیکن میری تاخیر میری جان بوجھ کر نہیں بلکہ میری تاخیر جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں سفر کی روداد مائک پر بیان کرنے کو ناشکری سمجھتا ہوں لیکن صرف معافی کا طلبگار ہوں 9 بجے دلی سے چلا 9:30 بجے راجکوٹ پہنچا فلائٹ کے ذریعے سے لیکن بہرحال آپ کو تکلیف ہوئی آپ نے بہت انتظار کیا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اہل منبر بھی مجھے معاف کریں گے آپ کو بہت انتظار کرنا پڑا مجھے جس عنوان کے حوالے سے پابند کیا گیا ہے اس لیے کہ آج کی جو یہ محفل ہے یہ پنجتن کے لال کی محفل ہے اور دربار
لالن کے لال کا ہے، اس لیے آج میں نے فضائل بھی پنجتن پاک کے پڑھنے ہیں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، بہت وقت نہیں، بہت مختصر وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، اس لیے کہ میں نے پھر سفر کرنا ہے۔ مجھے کل انشاءاللہ تعالی ایک سفر کے لیے، بلکہ مجھے کل بستی میں میرے پروگرام میں لکھنؤ کے قریب پہنچنا ہے، اس لیے میں بہت وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا۔ مجھے پتا ہے بہت دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ میں ضرور جانتا ہوں کہ سنیوں کی طبیعت یہ ہے کہ جب پنجتن کا نام لیا جاتا ہے تو پھر سنیوں کے چہرے بھی کھل جاتے ہیں اور دل بھی مسکرا اٹھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے سنیوں کا دل اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کریں، اہل بیت کی محبت کے اندر زندگی کے لمحات کو گزاریں، اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی محبت کا حکم دیا۔ حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ لوگ دنیا میں کہتے ہیں فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، فلاں بہتر ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ زمین کے اوپر اگر کسی کو بہتر دیکھنا ہے تو بہترین انسان روبے زمین کا وہ ہے جو اہل بیت کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت جتنی ہوگی اس کے دل میں میری محبت بھی اتنی ہی ہوگی، اور جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی اس کے دل میں میری محبت بھی نہیں ہوگی۔ سنیو اندازہ تو کرو، ہم اہل سنت ہیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر 500 ہندوستان کے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے محبوب کی نالین کی، حضور کے نالین کی جس نے توہین کی وہ کافر ہو گیا۔ معاذ اللہ، حضور کی نالین کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نالین کیا ہے؟ یا تو اونٹ کے چمڑے سے بنی، یا تو گائے کے چمڑے سے بنی، یا تو بکری کے چمڑے سے بنی، جانور کے چمڑے سے بنی ہوئی نالین اس لیے افضل ہو گئی کہ وہ محبوب کے قدموں میں لگ گئی۔ جانور کے چمڑے سے بننے والی نالین کو محبوب کے تلوے سے نسبت ہو جائے، اس کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ جس کی رگوں میں نبی کا خون ہو اس سے نفرت کرنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنے کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کتنا بھی بڑا نمازی بنے، حاجی بنے، غازی بنے، روزے دار بنے، ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو میری آل کی محبت میں مرے گا مومن دنیا سے جائے گا، فرشتہ روح بعد میں نکالے گا، پہلے جنت کی بشارت عطا کرے گا۔ منکر نکیر قبر میں آئیں گے تو سوال و جواب کرنے سے پہلے اسے جنت کی بشارت عطا کریں گے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والا اہل سنت پر مرے گا، شہادت کی موت مرے گا، بری موت سے بچے گا، زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہوگا۔ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اہل بیت کی محبت میں مرے گا فرشتے اس کی قبر کی زیارت کریں گے۔ اہل بیت کی محبت میں مرنے والوں کی قبروں کی زیارت فرشتے کرتے ہیں، تو جو خود اہل بیت ہو ان کی قبروں کی شان کیا ہو؟ جو خود اہل بیت ہو ان کی قبروں کی شان کیا ہوگی؟ میں فضائل پڑھنے لگا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ سوچتے ہوں گے یا اللہ یہ اہل بیت کے جو فضائل پڑھے جا رہے ہیں، محبت کی جو تعلیم دی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کی، جس نے میرے بعد میری اہل بیت سے محبت کی، اللہ اس کو عزت والی طویل عمر عطا فرمائے گا، اور جو میری اہل بیت سے محبت نہیں کرے گا عمر تو ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ عمر ملے گی، دیکھیں نا آپ لوگ عمر پاتے ہیں لیکن ذلیل ہوتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو عزت کتنی ملتی ہے، اور اہل بیت کی تعظیم کتنی کی جائے۔
شفا شریف میں سیدنا صدیق اکبر کا قول نقل کیا گیا ہے. یہ صدیق اکبر کا مسلک ہے. قاضی عیاض شفا میں لکھتے ہیں کہ جتنی تعظیم حضور کی جاتی ہے، جتنی تعظیم حضور کی جاتی ہے، حضور کی تعظیم کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے بے عین ہی وہی طریقہ حضور کی اہل بیت کے لیے بھی اختیار کیا جائے. اس لیے کہ ایک مقام پر بعض ہمارے فقہا نے لکھا ہے کہ جز کی تعظیم کل کی تعظیم کی طرح کی جانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جز جو ہے وہ کل کی تعظیم کے برابر کا حقدار ہوتا ہے. آسان کر کے آپ کو سمجھاؤں، مثال کے طور پر قرآن مقدس کی 6666 آیتیں ہیں. پورا قرآن چوما جاتا ہے، سر پہ رکھا جاتا ہے، لیکن ایک آیت، بلکہ آیت کا بہت مختصر سا حصہ یہ لے لیں، الف لام میم جو ہے یہ لکھا ہوا ہے. یہ پورا قرآن نہیں ہے، یہ کل قرآن نہیں ہے، یہ جز قرآن ہے، قرآن کا جز ہے. لیکن 6665 آیتوں کا جیسے احترام کرنا واجب ہے، ویسے ہی الف لام میم اگر ایک ورق پر لکھا ہوا مل جائے تو اس کا احترام کرنا بھی ویسے ہی لازم ہوگا. قرآن کی توہین کرنے سے جیسے کافر ہوتا ہے، ویسے ایک آیت جو لکھی ہوئی ہے اس کی توہین کرنے سے بھی کافر ہو جائے گا. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا جز کا احترام جس طرح کیا جاتا ہے، کل کا احترام جس طرح کیا جاتا ہے، جز کا احترام بھی اسی طرح کیا جائے گا. کل کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں اور ان کے جز کو اہل بیت رسول اللہ کہتے ہیں. اس لیے سیدنا صدیق اکبر کا مسلک یہ ہے. صدیق اکبر کہتے ہیں جو احترام، جو تعظیم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے اختیار کی جاتی ہے، جو طریقہ حضور کے لیے اختیار کیا جاتا ہے، وہی طریقہ اہل بیت کے لیے بھی اختیار کیا جائے. یہی وجہ تو ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الصحابہ ہے. وہ حضرت امام حسن پاک کو اپنے کندھوں پہ لے کر مدینے کی گلیوں میں گھومتے تھے. کسی نے کہا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ کہتے کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، جو اپنے محبوب کو کرتے دیکھا ہے وہی کر رہا ہوں. اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے کہ صدیق اکبر امام الصحابہ اپنے کندھے پہ بٹھاتے ہیں. کیسی تعظیم کرتے سیدنا صدیق اکبر. اور فاروق اعظم کی تو شان ہی نرالی ہے. میں دور نہیں جانا چاہتا، بہت قریب سے اہل بیت اطہار کی شان آپ کو سنانا چاہتا ہوں. کس طرح احترام کرتے تھے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک مرتبہ بچپنے میں فاروق اعظم کے صاحبزادے نے حضرت امام حسین پاک کو کہا کہ تیرا باپ تو ہمارے خاندان کا غلام ہے، کہ تیرا باپ تو ہمارے خاندان کا غلام ہے. بیٹے کو بات اچھی نہ لگی، یا اللہ اکبر، اس لیے کہ آج کے دور میں اپنے آپ کو کسی کا غلام کہنا آسان ہے. اس دور میں جب غلاموں کا مرتبہ جانوروں سے بھی کم تھا، غلاموں کو جانوروں سے بھی کم حیثیت دی جاتی تھی، اس دور میں کہا تیرا بابا تو ہمارے خاندان کا غلام ہے. بیٹے نے جا کے کہا ابا جی حسین ایسا کہتے ہیں، حسین یوں کہتے ہیں. فاروق اعظم نے کہا چل تو تشریف لائے. پوچھا کہ آپ نے ایسا کہا؟ امام حسین پاک نے کہا ہاں جی میں نے کہا. اس لیے کہ کوئی بندہ ماں کا دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے، کوئی بندہ بکری اور گائے کا دودھ پی کر بڑا ہوتا ہے. حسین اس ذات کا نام ہے جس نے نانا کی زبان چوس کر کے زندگی کے مراحل کو طے کیا. لوگ کیا اہل بیت کی برابری کی بات کرتے ہیں؟ دنیا میں جو بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے، جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس بچے کی پہلی غذا شہد ہوتی ہے جس کو تہنیک کہا جاتا ہے. اور کسی نیک بندے کے ہاتھ سے اس بچے کے منہ میں شہد ڈالا جاتا ہے. کبھی مسجد کا مؤذن آتا ہے شہد چٹانے کے لیے، کبھی کسی مسجد کا امام آتا ہے شہد چٹانے کے لیے، کبھی کوئی شیخ طریقت پیر طریقت آتا ہے شہد چٹانے کے لیے. خوش نصیبی زیادہ ہے تو کوئی سید آ جاتا ہے شہد چٹانے کے لیے. مگر قربان جائیں اللہ اکبر، آپ کو یہ بات بتاؤں کہ امام حسین اس خوش نصیب شخصیت کا نام ہے جس کے منہ میں پہلی غذا ڈالنے کے لیے مسجد کا مؤذن اور امام نہیں آیا، بلکہ نبیوں کا امام تشریف لایا. نبیوں کا
امام تشریف لایا. اور پھر سنو سنیو، مولا حسین پاک کی شان کیا ہے. لوگ خام کا یزید پلید کو برابر میں کھڑا کرتے ہیں. جب کسی بچے کو پہلی غذا چٹائی جاتی ہے وہ شہد ہے. اور اکثر حکیموں کی تحقیق کے مطابق شہد مکھیوں کے اگال کا نام ہے. مکھیاں کڑوے، پھیکے، میٹھے پھلوں کے رسوں کو چوستی ہے اور چوس کر کے چھتے میں جا کر اگل دیتی ہے، اسی کو شہد کہتے ہیں. قرآن اس شہد کے بارے میں کہتا ہے شفاء للناس، کہ وہ لوگوں کے لیے شفا ہے. مگر وہ ہے کیا؟ مکھیوں کی الٹی کا نام شہد، مکھیوں کے اگال کا نام شہد. مکھی جس کو اگل دے، پیٹ سے نکال دے، اس کو شہد کہتے ہیں. اوروں کے بچے پہلی غذا کھاتے ہیں تو مکھیوں کا اگال کھاتے ہیں. علی کے بیٹے حسین کو پہلی مرتبہ جو غذا ملتی ہے وہ مکھیوں کا اگال نہیں بلکہ نانا کا لعاب دہن نصیب ہو. ایسا لگتا ہے پیچھے والے تھک گئے تو اپنی ڈیوٹی ختم کر دیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب میں اصلاحی بیان کرتا ہوں تو میری تمنا رہتی ہے کہ سب چپ ہو کر سنیں، لیکن جب اپنے آقاؤں کا ذکر کرتا ہوں تو میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ پورا مجمع زندگی کے ساتھ سنیں. اس لیے کہ آقاؤں کا ذکر یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لینے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لینے سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لینے سے بگڑیاں بن جاتی ہیں. اگر ایسی محفلوں میں آؤ اور چپ بیٹھے رہو تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ذکر سننے کا حق ہے. تاخیر سے بیٹھے ہو یار، لیکن یہاں بیٹھنا وہ جو 50,000 سال کا دن ہے وہاں کھڑے ہونے سے تمہیں محفوظ کر لے گا. اس لیے کہ بی بی زہرا کہے گی کہ جو میرے لاڈلوں کے ذکر میں گھنٹوں زمین پہ بیٹھتے تھے آج ان کو کھڑے رہنے نہیں دوں گی. اس لیے کہ محشر میں ان کے سوا چلے گے کس کی؟ محشر میں ان کے سوا چلے گی کس کی؟ تو عرض یہ کر رہا تھا مولا حسین پاک اس ذات کا نام ہے جو لعاب رسول، اور لعاب رسول تو بہت سے بچوں کو ملا لیکن لوگوں کو نکال کے چٹایا گیا. حسین اس شہزادہ والا تبار کا نام ہے کہ حضور نے نکال کر نہیں چٹایا کہ کوئی اور بچوں کی صف میں حسین کو بھی شمار نہ کرے، اوروں کو نکال کے چٹایا اور حسین پاک کو اپنی زبان منہ میں ڈال کر دے دی. حسین چوستے رہے ماں کے دودھ کی طرح، دنیا دیکھ رہی تھی حسین چوس رہے ہیں. اہل حقائق اور اہل عرفان کہتے ہیں حسین چوس صرف نہیں رہے تھے بلکہ زبان کے ذریعے سے نبی اپنے سینے کے راز حسین کے دلوں میں منتقل کر رہے ہیں. یہ مولا حسین پاک کی شان ہے. میں آگے بات بڑھاؤں گا لیکن بات پہلے یہ عرض کروں، جن حسنین کا ذکر آپ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں علماء کرام کے سادات کی بھی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا اور آپ کا اگر کوئی احترام کرتا ہے تو پنجتن کے صدقے میں کرتا ہے، ورنہ ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے ہیں. اس لیے جب ان کا ذکر ہو تو ہمیں بھی ذرا حشاش بشاش رہنا چاہیے، ہمیں بھی ذرا خوش رہنا چاہیے، کیونکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب حضور کے بعد منافقت عروج پر جانے لگی تو ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے، مومن کون ہے منافق کون ہے. جب ہم مومن اور منافق میں فرق کرنے لگتے محفل کو چھانٹنے کے لیے تو محفل میں علی 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 کرتے، علی کا نام سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھتے اپنا ہے، چہرہ اتر جاتا سمجھتے منافق ہے. No!
جن کے چہرے اتر جائے وہ منافق ہے، اس لیے کہ حسنین کے بابا کا نام علی ہے۔ اور یہ علی کون ہے؟ امام حاکم اپنی مستدرک میں لکھتے ہیں جو پیدا ہوئے تو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں جو پیدا ہوئے تو کعبۃ اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ اکبر، اس طریقے کے درجنوں حوالے موجود ہیں، لیکن آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جب علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے تو 3 دنوں تک آنکھیں بند رکھی۔ حضرت مولا کائنات مشکل کشا کی امی کو اور ان کے والد کو یہ خیال آنے لگا کہ بچہ ہے بڑا خوبصورت لیکن نابینا ہے، اسی لیے آنکھیں نہیں کھولتا۔ خوبصورت بچے کی پیدائش پر خوشی بھی تھی، آنکھوں کے بند ہونے پر تکلیف بھی تھی۔ 3 دن کے بعد 30 سال کے میرے پیغمبر تشریف لائے تو آقا علیہ السلام سے فاطمہ بنت اسد نے کہا میرے بھتیجے محمد تمہیں بھائی آیا ہے، لیکن آنکھیں کھولتا نہیں ہے، شاید نابینا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو۔ جیسے نبی نے علی کو ہاتھ میں لیا، علی نے آنکھیں کھول کے بتا دیا سب سے پہلے کسی کو دیکھوں گا تو آمینہ کے لال کو دیکھوں گا۔ آپ نے اتنا تو سنا ہے، لیکن میرے پیر خانے میں ایک کتاب ہے جو چھپ چکی ہے، 200 سال پرانی کتاب ہے۔ اس کے مصنف سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ ہے۔ سادات بلگرام میں بہت بلند مقام ان آقاؤں کا۔ سادات بلگرام جانتے کون ہے؟ یہ سادات بلگرام کی پہلی بات جو ہے، جو پہلی خانقاہ بلگرام شریف میں ہے، اس کے سب سے بڑے بزرگ سید دعوت الصغریٰ سید محمد رحمت اللہ علیہ ہے، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہے، جن کو فاتح بلگرام کہتے ہیں۔ وہی بلگرام کی شاخ جو مسئولی میں موجود ہے، وہی بلگرام کی شاخ محریرہ مطہرہ کے اندر موجود ہے، جہاں ہمارا پیر خانہ ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا پیر خانہ ہے، 14ویں صدی کے مجدد کا پیر خانہ ہے، بدائیوں کے مشائخ کا پیر خانہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ چونچے مقدسہ کے صاحب سجادہ، سابق صاحب سجادہ، شیخ المشائخ حضور سیدی علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے گئے اور سلسلے قادریہ کی اجازت و خلافت انہوں نے بھی حاصل فرمائی۔ وہ محریرہ شریف بلگرام شریف کے شہزادوں کی جو ہے وہ خانقاہ ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، خانقاہ کا تعارف آپ نے سن لیا، سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ لوگ کہتے ہیں علی نے پیدا ہوتے ہی نبی کو پہچان لیا، ہم کہتے ہیں تو نے علی کو نہیں پہچانا۔ پیدا ہوتے ہی علی نے نبی کو پہچان لیا، ہم نے کہا تو نے نہیں پہچانا، اس لیے کہ علی تو اس سے پہلے پہچانتے ہیں۔ کسی نے رسول اللہ کو 40 سال کے بعد پہچانا، کسی نے 43 سال کے بعد، کسی نے 45 سال کے بعد، کسی نے 50 سال کے بعد، کسی نے 55 سال کے بعد، کسی نے 60 سال کے بعد، کسی نے 63 سال کے بعد، اور کسی نے ساری زندگی نہیں پہچانا۔ کسی نے دیکھ دیکھ کر ساری۔ علی وہ ہیں جو ماں کی پیٹ میں تھے۔ سید محمد بلگرامی لکھ رہے ہیں، سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب میں، 200 سال پرانی کتاب ہے، اور ابھی میں اسی طرف کے حوالے پڑھنے لگوں گا، اوپر والی کتابوں کے نیچے اگر وقت رہا تو بعد میں آئیں گے، پہلے اوپر ہی چلتے ہیں، اس لیے کہ اللہ اکبر، ان آقاؤں نے کیا آقاؤں کی شان لکھی ہے۔ اور بات اتنی ہے کہ حق کو چھپانے سے حق چھپ نہیں سکتا۔ جیسے مشکوں پر خوشبو پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے، مشکوں پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے، اس کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ پھول کو مقید کیا جا سکتا ہے، خوشبو کو مقید نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی، جن کی شان مصطفیٰ جان رحمت میں حدیث میں بیان فرمائی۔ علی کون ہے جانتے ہیں؟ مطلع القمرین سے پڑھنے لگا ہوں، آئیے بات عرض کروں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ حضور نے کہا جنت بھی علی تقسیم کریں گے، جہنم بھی علی تقسیم کریں گے۔ میرے کسی ایک عزیز نے پڑھا تھا کہ بچنا ہے اگر علی سے تو جہنم میں جائیے، میں کہتا ہوں علی سے بچ کر جہنم میں بھی نہیں جا سکتا، اس لیے
کہ اگر کوئی علی کا اتنا کٹر دشمن ہے کہ جہنم میں جانا گوارا ہے لیکن علی سے جنت لینا گوارا نہیں ہے، علی کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے، علی کا سامنا کرنا گوارا نہیں ہے، کوئی اتنا بدبودار سڑا ہوا خارجی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اگر جنت علی بانٹیں گے تو جہنم بھی علی ہی بانٹیں گے۔ یعنی اگر آخرت کا ٹھکانہ چاہیے، بہترین چاہیے یا بدترین چاہیے، تو علی کے ہاتھوں کے بغیر نہیں ملے گا۔ جنت بھی علی بانٹیں گے، جہنم بھی علی بانٹیں گے۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں پل صراط سے ثابت قدمی سے گزرنے والے وہ ہوں گے جن کو علی چٹھی دیں گے۔ سنیو، دھیان سے سننا، لیکن غوث پاک کے شہزادے کی قدموں میں بیٹھ کر پوری روایت یہ بھی پڑھ دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ علی مرتضیٰ کے سچے شیدائی کون ہے، علی پاک کے سچے شیدائی کون ہے۔ اس لیے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں غوث پاک کا مسلک بیان کرنے، غریب نواز کا مسلک بیان کرنے، رشک اللہ شاہ کا مسلک بیان کرنے، تو سچی سچی بات کرنا تو میری عادت ہے۔ اور آپ کو ظاہر سی بات ہے مجمع تو سارا اپنا ہی ہے، مجمع تو سارا اپنا ہی ہے، تو سچی بات تو سب کو اچھی لگے گی، اور اگر کوئی اپنا نہیں ہو تو میں بہت محبت کے ساتھ کہتا ہوں کہ بات اچھی نہیں لگتی محفل سے نکل جائیں، آج اچھی نہیں لگتی، قبر میں جانے کے بعد پتا چلے گا سچائی کیا تھی۔ میرے نبی نے فرمایا علی جس کو چٹھی دیں گے بس وہی پل صراط سے ثابت قدمی سے گزرے گا۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والی ذات کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق نے مولا علی کو دیکھ کے مسکرایا۔ حضور صدیق سے میرے مولا نے پوچھا ابو بکر میرے بھائی مسکراتا کیوں ہے؟ تو صدیق نے کہا کل رات نبی نے کہا گویا کہ وہ چٹنگ باز لوگ نہیں تھے، فضائل علی چھپانے والے لوگ نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا جو علی کی فضیلت چھپائے وہ حلال ہی نہیں ہو سکتا۔ تو سچے سچے تھے نا، کہنے لگے کل رات نبی نے کہا، کل رات نبی نے کہا علی جس کو چٹھی دے گا پل صراط سے وہی سلامتی سے گزرے گا۔ میرے مولا نے بھی مسکرا دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ صدیق نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ کہا آپ کو کہا کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہ پل صراط سے گزرے گا، اور مجھے کہہ دیا جو ابو بکر سے دشمنی کرے اسے چٹھی مت دے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی مولا کائنات نے کہا۔ اللہ اکبر۔ حضور کہتے ہیں اگر پل صراط سے گزرنا ہے تو علی، علی کی اولاد سے محبت کرو، سلامتی سے گزرو گے۔ اور پھر اس کے بعد میرے نبی فرماتے ہیں حوض کوثر پر سب سے پہلے مجھ سے ملنے والے میری اہل بیت ہوں گے۔ امام حسن پاک نے کہا جو اہل بیت سے دشمنی کریں گے علی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، ڈنڈا۔ یہاں ہم غریب سیدوں سے بچ جاؤ گے لیکن سید السادات سے نہیں بچ سکتے، فاتح خیبر سے نہیں بچ سکتے۔ امام حسن پاک کہتے ہیں اور وہ بھی جو جس کو نبی کا صبر ملا وہ حسن کہتا ہے، وہ حسن کہتا ہے۔ جس کا نام کوئی غلط پڑھتا ہے تو حسن پڑھتا ہے، نام غلط پڑھتا ہے تو حسن کو حسن پڑھتا ہے، اور حسین کو غلط پڑھتا ہے تو حسین پڑھتا ہے۔ حسین سے بڑھ کر خوبصورت کون ہوگا؟ کیونکہ حسن سے بڑھ کر خوبصورت کون ہوگا؟ کیونکہ وہ رسول اللہ کے مشابہ حضور کی تصویر ہے۔ تنویر مصطفیٰ کا نام حسن ہے، تنویر مصطفیٰ کا نام حسین ہے۔ اگر دل لگ رہا ہے تو بات آگے بڑھے گی۔ فرمایا میرے بابا علی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوگا، اور حوض کوثر پہ جو چٹنگ باز اور لفنگے لوگ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے جب آئیں گے تو علی اپنے ڈنڈے سے دھتکار دھتکار کر بھگائیں گے۔ اور ہم اہل سنت کا نصیبہ کیا ہے؟ ہاتھوں سے
سے 4 یار کے، ہم کو ملیں گے 4 جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام 2۔ تو اللہ اکبر، میرے آقا نے فرمایا علی قسیم جنت و جہنم کا نام ہے، علی کی محبت پل صراط سے گزارے گی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندہ الگ الگ درخت سے، الگ الگ ڈالی سے، الگ الگ شاخ سے ہے، میں اور علی ایک ڈالی کی 2 ٹہنی کا نام ہے۔ بلکہ امام احمد ابن حنبل نے تو یہاں تک لکھا، حضور فرماتے کہ میں اور علی آدم علیہ السلام کی ولادت سے 4000 سال، اور بعض لوگ امام حاکم کہتے ہیں 14000 سال پہلے، آدم کی پیدائش سے 14000 سال پہلے اللہ نے میرے اور علی کے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے تفسیر مظہری میں، سنیوں کی کتاب پڑھ رہا ہوں، مجھے جانے کے بعد کانا پھوسیاں نہیں کرنا، اس لیے کہ سنیوں نے جو لکھا ہے وہ کوئی نہیں لکھ سکتا، کیونکہ سنی علی کو سیاست کے طور پہ نہیں مانتے، ایمان کے طور پہ مانتے۔ وہ لوگ ہیں جو علی کا نام بطور سیاست استعمال کرتے ہیں، ہم علی کا نام سیاست کے لیے نہیں لیتے، آخرت میں نجات کے لیے لیتے ہیں، اس لیے کہ علی کل ایمان کا نام ہے۔ سبحان اللہ، علی کل ایمان کا نام ہے۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جب جنگ خندق کے موقع پر ابن عبد الود جو ہے خندق پار کر کے آیا تو میرے نبی نے فرمایا آج مکمل کفر سے مکمل ایمان مقابلہ کر رہا ہے۔ اور علی کی بات بیان کروں، اے مولا کائنات کی بات بیان۔ حضور جب مولا علی کو جنگ پہ بھیج رہے تھے، کوئی کہتا ہے اللہ موت دے تو گنبد خضرا کو دیکھتے دیکھتے دے، کوئی کہتا ہے کعبہ دیکھتے دیکھتے دے، کوئی کہتا ہے بابا رشک اللہ شاہ کے قدموں میں موت دے، کوئی کہتا ہے پیر کا چہرہ دیکھتے دیکھتے دے۔ حضور کہتے ہیں اللہ وہ رسول جو خدا کو دیکھتا ہے بے حجاب، وہ سو جائے تو معراج منامی، وہ جاگے تو خدا سے ہم کلامی۔ اللہ اکبر۔ ثم دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، جس کے لیے قرآن میں آیا جو خدا کا وجہ کریم بے حجاب دیکھے، وہ نبی علی کو دیکھ کر دعا کرتے اللہ علی کو جنگ پہ بھیج رہا ہوں، جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لوں مجھے موت نہ آئے۔ علی، حضور علی کا چہرہ ہم کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا تو دور کی بات ہے، برابر نہیں مانتے۔ ایک صدی سے دوسروں سے جھگڑا اسی بات پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے نبی کو بھائی کہہ دیا، ہم نے کہا کہ بھائی کہنے والا بے ایمان ہو سکتا ہے۔ ارے جس کو نبی نے بھائی کہا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے، ساری زندگی انہوں نے بھائی نہ کہا اور بتا دیا کہ علی یوں احترام مصطفیٰ کرتا ہے، لیکن نبی نے کہا جب تک علی کا چہرہ نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے۔ نبی نے بتا دیا کہ میرے دل میں محبت علی کی کتنی ہے۔ حضور کہتے ہیں کوئی اس پہ نہیں سمجھے آپ، یہ اہل عرفان کی محفل میں بیان کرنے والی بات ہے کہ نبی نے علی کا چہرہ دیکھ کر موت مانگی ہے۔ اس کی اہمیت آپ نہیں سمجھے، اس کی اہمیت آپ نہیں سمجھے، لیکن میں آپ کے لیے نہیں، میں ان لوگوں کے لیے بیان کرنے لگا ہوں، اس لیے کہ یہ بات عرفان کی یہاں بیان کر کے ان سے قبولیت کی سند لینا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹا باپ کی تعریف زیادہ پسند ہے۔ یہ سب بیٹے ہی تو، سوئے بھی بیٹے ہیں اکثر، بیٹھے بھی بیٹے، لیٹنے والے بھی اکثر بیٹے ہیں، بیٹھنے والے بھی اکثر بیٹے ہیں۔ اس لیے میں مولا علی کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن سنیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اے بھیا اے بابو ذکر علی چل رہا ہے یار، میرے عزیز میرے بھیا سن۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کی شان کیا ہے؟ میرے مولا کی شان کیا ہے؟
میرے مولا کا مقام کیا ہے، میرے مولا کا مرتبہ کیا ہے، میرے مولا کی عظمت کیا ہے۔ ہر سید نے اپنے دور میں سب سے زیادہ کسی کی تعریف کی تو علی کی۔ سیدنا مخدوم الشمس جہانگیر سمنانی ہندوستان آئے تو ہندوستان میں اس وقت رافضی اور سنی کا جھگڑا بہت عروج پہ تھا۔ بادشاہوں نے رافضیت کو عروج دے رکھا تھا اور سنیوں نے، اہل اقتدار کی ہمیشہ عادت ہے کہ باطل کو آگے کرتے ہیں۔ حالانکہ کوئی اگر ادھر سے متاثر ہو تو وہ برا نہیں مانے، میری گفتگو آخری تک سنیں۔ ہم چیٹنگ باز لوگ نہیں ہیں، اور ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ہم سے زیادہ حق پہ کون ہو سکتا ہے؟ سنیوں کی حقانیت کی علامت یہ ہے کہ امام حسین سے لے کر امام مہدی تک سب کا مسلک اہل سنت ہے، سب کا مسلک اہل سنت ہے۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں، ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پیچھے میں نماز پڑھوں، اگر کوئی میرا مرید، حالانکہ میں مرید کرتا نہیں ہوں لیکن مثال دے رہا ہوں، اگر کوئی میرا مرید اس امام کو گالی دے تو اس امام کو بعد میں گالی دے گا، پہلے گالی مجھ پر ہے، کیونکہ میں نے ایسے گندے کے کوئی امام کیوں بنایا۔ اگر وہ میرے امام کو میرا مرید گالی دیتا ہے تو وہ مجھے پہلے دیتا ہے، امام کو بعد میں دیتا ہے۔ ہم صدیق و فاروق و عثمان کی گستاخی کس منہ سے کریں؟ کیونکہ مولا علی نے تقریباً 12 سال سے زیادہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ جب میرے جیسا گرا پڑا سید امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تو سید السادات کسی بگڑے کے پیچھے نماز کیسے پڑھتا؟ علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا، علی نے ان کے پیچھے نماز پڑھ کے بتا دیا کہ جس کے پیچھے میں کھڑا ہوں اس کی گستاخی کرنے والا میرا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات کرنے لگا تو حضرت مخدوم سمنا کا ذکر چل رہا تھا، حضرت مخدوم پاک کا ذکر چل رہا تھا۔ جب وہ محمد آباد پہنچے اعظم گڑھ ضلع میں تو وہاں پہ کچھ ظاہر بین لوگ، کیونکہ دنیا میں ایک طبقہ ہوتا ہے جس کو علم کا فیضان ملتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کو علم ملتا ہے فیضان نہیں ملتا، تو وہ ہر چیز پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، یہ تو ضعیف ہے، یہ تو موضوع ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا، وہ تو ویسا، وہ تو ویسا۔ ان کی عادت ہی فتنہ خوری کی ہوتی ہے، جن کو علم ملتا ہے مگر فیضان نہیں، اور جن کو فیضان علم ملتا ہے وہ کبھی علی کا اور اولاد علی کا باغی نہیں ہوتا۔ یہ خاص بات ہے۔ علم دے خدا تو علم کا فیضان دے، ورنہ شیطان کے پاس بھی بہت علم تھا۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ جسے علم کا فیضان نہیں ملتا وہ نبی کے علم کو گائے اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دیتا ہے، اور جس کو علم کا فیضان ملتا ہے جب وہ نبی کی اولاد کی بارگاہ میں خراج پیش کرتا ہے تو یوں پیش کرتا ہے: نور بنت نور زوج نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، اس نے سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو نتیجہ نکلا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مخدوم سمنا جب محمد آباد پہنچے تو لوگوں نے کہا، کچھ ظاہر بین علم والے کا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے کتاب پیش کر دی۔ پہلے نمبر پہ صدیق اکبر کا نام تھا، دوسرے نمبر پہ فاروق اعظم، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی، چوتھے نمبر پہ مولا علی کا نام تھا۔ صدیق اکبر کی فضیلت چند اوراق پر تھی، فاروق اعظم کی فضیلت چند اوراق پر تھی، عثمان غنی کی فضیلت چند اوراق پر تھی، اور علی کی فضیلت درجنوں اوراق پر تھی۔ انہوں نے کب ترتیب تو صحیح لکھی لیکن علی کا ذکر زیادہ کیا، ترتیب تو صحیح لکھی لیکن علی کا ذکر زیادہ کیا۔ اب جمعہ کا دن آنے دو، ہم اشرف پر فتویٰ لگا دیں گے۔ مولا حضرت اشرف سمنا کو پتا چلا، مسکرا کے کہا جمعہ آنے تو دو۔ شاید بیچاروں نے جمعہ کا انتظار اس لیے کیا کہ اس زمانے میں ایسے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے، ورنہ وہ فوراً کانفرنس کر کے فتویٰ پڑھتے۔
لیکن انہوں نے جمعہ کا انتظار اس لیے کیا کہ اس زمانے میں شاید جلسوں کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت اشرف سمنا نے کہا جمعہ آنے دو۔ جمعہ کا جمعرات کا دن گزرا، جمعرات کی رات گزری، فجر سے ایسی بارش شروع ہوئی کہ محمد آباد کے گھروں میں پانی گھس گیا، کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آ ہی نہیں سکا، اس دن جمعہ کی نماز ہو ہی نہیں سکی۔ پھر لوگوں نے کہا یہ جمعہ نہیں، آئندہ جمعہ فتویٰ لگائیں گے۔ آئندہ جمعہ آیا، پھر اتنی برسات ہوئی کوئی مسجد نہ جا سکا، تیسرے جمعہ بھی اتنی برسات ہوئی کوئی نہیں جا سکا۔ ان میں ایک ہوشیار تھا، کہا یار اس کو چھوڑ دو ورنہ زندگی بھر جمعہ ہی نہیں پڑھ سکو گے۔ اس کو چھوڑ دو، اور اگر فتویٰ ہی لگانا ہے تو پہلے جا کے پوچھو تو اس نے ایسا کیا کیوں؟ اس لیے کہ اہل انصاف کا طریقہ ہے فتویٰ لگانے سے پہلے پوچھتے ہیں ایسا کیا کیوں؟ اس سے جا کے پوچھو تو صحیح کیوں ایسا کیا؟ جب آ کر کے پوچھا اشرف سمنا یہ بتاؤ اتنے صاحب کرامت ہو، علی کا ذکر اتنا زیادہ کیوں کیا؟ تو مولا کائنات کہتے ہیں ہر بندہ اپنے باپ کا ذکر زیادہ کرتا ہے، ہم سید علی کے بیٹے ہیں، ارے جب تو اپنے باپ کا ذکر کثرت سے کر سکتا ہے تو ہم سیدوں کو پابند کیوں کرتے ہیں؟ ہر بندے کو آگے اپنے باپ کا ذکر، ہر بندے کو ذکر ہے۔ تیرا باپ شرابی ہو تو تو اپنے باپ کو شرابی نہیں کہتا، خدا جانے کیا کیا کہتا ہے۔ اور جس کا باپ سید السادات ہو، خاتم الولایت ہو، باب مدینۃ العلم ہو، اس علی کی فضیلت اعتقاد الاباب میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جتنی حدیث رسول اللہ نے مولا علی کی فضیلت میں بیان فرمائی اتنی کسی صحابی کی فضیلت میں بیان نہیں، بیان ہی حضور نے زیادہ کیے تو ہم کیا کریں؟ حضور نے ہم سے لڑنے والوں حضور سے لڑو جا کر، اگر ہمت ہے تو، اور ان سے لڑنا تو کفر ہے۔ انہوں نے بیان کی تو بات چل رہی تھی، دور نکل گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیدا ہوتی نبی کو پہچان لیا، ہم نے کہا تو نے علی کو نہیں پہچانا، تو نے علی کو نہیں پہچانا۔ سید محمد بن گرامی لکھتے ہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، توجہ دھیان سے یہاں سے لے کے اخیر تک، اولاد علی کی چوکھٹ پر فضائل علی پڑھنے لگا ہوں، عنوان مجھے یہی دیا گیا ہے آج، اور ابھی پہلی ذات پڑھا ہوں، ابھی 4 ذات باقی ہے، لیکن بہت وقت نہیں لوں گا آپ کا، شارٹ میں جلدی جلدی چلیں گے، دھیان سے سنو۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ جب میرے پیٹ میں علی تھے اور میرے گھر میں محمد عربی تشریف لاتے، ابھی تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے، کسی کو پتہ نہیں تھا کیونکہ اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی عظمت میرے سر آنکھوں پر، وہ میری ماں ہے، ام المومنین ہے، ان کو عرش سے سلام آتا ہے، میں جو ہے کسی کا تقابل کسی سے نہیں کرنے لگا ہوں، جو فضیلت دی گئی ہے میں اس میں بات کرنے لگا ہوں۔ ابھی خدیجہ کو بھی نہیں پتا ہے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، اس لیے کہ میرے نبی کی ابھی عمر 29 سال کی ہے، ابھی خدیجہ کو اللہ اکبر عقد میں آنے کو صرف 4 سال ہوئے ہیں، لیکن ابھی ان کو نہیں پتا ہے۔ متاثر بہت ہے کہ بہت نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، جھوٹی قسم نہیں کھاتے، جتنا کماتے یتیموں بیواؤں پہ خرچ کر دیتے ہیں، بہت متاثر ہے، لیکن پتا نہیں ہے کہ آخری نبی ہے، کیونکہ ابھی انہوں نے خود زبان کھول کے نہیں کہا کہ میں نبی ہوں اللہ کا، ابھی حضور چپ ہیں، لیکن قربان جائیں۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، اہل سنت کی 200 سال پرانی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ ساتھ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی مغالطہ نہ دے سکے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے جب 29 سال کے محمد عربی میرے گھر میں آتے تو میرا بیٹا پیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن میرے شوہر حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم محمد کو دیکھ کر کھڑی کیوں ہوتی ہو، تم محمد کو دیکھ کر کھڑی کیوں ہوتی ہو؟ ایک دن کو حضرت ابو طالب نے امتحان لینا چاہا، اب محمد آئیں گے کھڑا ہونے نہیں دوں گا، تو اس وقت فاطمہ بنت اسد نے کہا ٹھیک ہے، میرا قصور کیا ہے؟ بچہ اندر ایسی حرکت کرتا ہے کہ مجھے کھڑے ہی ہونا پڑتا ہے، کہا اب نہیں کھڑے ہونے دوں گا۔ جب حضور تشریف لائے، فاطمہ بنت اسد کہتی ہے حضرت ابو طالب نے میرے دونوں کندھے پکڑ کے مجھے دبا دیا، اٹھنے نہیں دوں گا۔ پیٹ میں بچہ آتا ہے، عورت کمزور ہو جاتی
جاتی ہے، اور یوں بھی عورت تو پہلے ہی سے کمزور رہتی ہے، بچہ آنے کے بعد اور کمزور ہو جاتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم ابو طالب دونوں ہاتھوں سے میرا کندھا دبا کر کے مجھے بٹھانا چاہتے ہیں، اندر سے کوئی طاقت سے ایسی طاقت لگاتا ہے کہ ابو طالب کی طاقت میری طاقت کے سامنے جواب دے جاتی ہے، اور میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی۔ وہ علی جو ماں کے پیٹ میں نبی کو آتا دیکھ کر بیٹھنے نہ دے، اسی پہ بس نہیں، اسی پہ بس نہیں، میرا کوئی کمال نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ صرف بیٹھنے ہی نہیں دیا بلکہ میرے گھر میں 29 سال کے محمد عربی آتے، جدھر جدھر جاتے میرا بچہ پیٹ پہ ادھر ادھر رخ کرتا رہتا، رخ بدلتا رہتا، رخ بدلتا رہتا۔ میں نے کہا محمد عربی سے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس لیے ان کے جملے نقل کر، میں نے کہا محمد، حالانکہ ہم القاب سے نام لیتے ہیں لیکن ان کے جملے نقل کر، میں نے کہا محمد عربی سے میرے بھتیجے میرے پیٹ کے بچے میں پتہ نہیں کیا خصوصیت ہے، وہ آپ کی طرح پیٹ نہیں کرتا، جدھر آپ جاتے ادھر گھوم گھوم کے رخ کرتا ہے، ادھر ادھر چہرہ کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے، کرم اللہ تعالیٰ وجہ کہنے کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ نبی نے نبوت کے اعلان سے پہلے کہا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ اس کے چہرے کو، جو چہرہ مجھے پیٹ نہیں کرتا اللہ اس کے چہرے کو بزرگی عطا کرے۔ اسی لیے ہر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ صرف علی کی خصوصیت ہے جن کو کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کہتے ہیں۔ میری زبان نہیں رک سکتی، 12 گھنٹے کا سفر مجھے متاثر نہیں کر سکتا ذکر علی کے بعد، لیکن آپ کو امتحان میں نہیں رکھنا، سفر بھی کرنا ہے۔ جن حسنین کا ذکر آپ نے چھیڑا نا ان کے بابا علی کی شان یہ ہے، ماں کے پیٹ میں نبی کا احترام کرتے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا امت محمدیہ سے پہلے جتنے لوگ جتنے نبیوں کی امت میں ولی بنے سب علی کے فیضان سے ولی بنے۔ ابھی علی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے تب سے ولایت بانٹ رہے تھے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کوئی ولی علی سے کبھی نفرت نہیں کر سکتا۔ جہاں ولایت ہوگی وہاں علی کی عداوت نہیں ہوگی، اور جہاں ولایت نہیں ہوگی وہاں علی کی عداوت ہوگی۔ اب علی سے عداوت کرتے دیکھ لینا کتنا ہی امامے کا پیج خوبصورت ہو، کتنا ہی خوبصورت جبہ ہو، چہرہ کتنا ہی جو ہے گورا چٹا ہو، ہم چمڑیاں نہیں دیکھتے، ہم تو دلوں کی کیفیت دیکھتے، ہم تو دلوں کی کیفیت دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ سفید چمڑیاں چہرے کو نورانی نہیں بناتی، دلوں کا نور لوگوں کو منور کرتا۔ ورنہ جناب بلال کو آپ کیا نام دیں گے، حضرت بلال کو کس نام سے پکاریں گے؟ تو بہرحال یہ حسنین کا بابا علی ہے۔ اگر بات کروں تو بہت لمبا وقت ہو، لیکن آج نہیں۔ حسنین کی امی جسے فاطمہ کہتے ہیں، بی بی زہرا، بخاری کی حدیث ہے، میرے رسول فرماتے میں نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ پر اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ بی بی زہرا کے غلاموں، جہنم کی آگ ان پہ حرام ہے جو دل سے بی بی زہرا کو چاہتے ہیں، جن کے دلوں کو اللہ نے بی بی زہرا کے لیے منتخب کر لیا۔ اور یہ زہرا کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے مولانا مجھے پہچانو میں کون ہوں؟ ہم نے کہا کون ہے آپ؟ کہا مجھے دیکھ کر بڑے بڑے مسند نشین سجادہ نشین اپنی گدی چھوڑ دیتے۔ میں نے کہا واہ بڑی اچھی بات ہے، ہم نے پہچانا۔ اگر سجادہ نشین آپ کو دیکھ کے مسند چھوڑتا ہے تو آپ بڑے شریف آدمی ہیں، وزیر اگر کرسی چھوڑ دے تو آپ بڑے عظیم آدمی ہیں، ایم ایل اے اور ایم پی اگر اپنی جگہ چھوڑ دے تو آپ بڑے عظیم آدمی ہیں۔ میں نے کہا اگر کوئی تیرے لیے مسند چھوڑے تو تیرا سینہ اتنا چوڑا ہوتا ہے، ذرا ایک ذات ایسی بھی ہے جس کے لیے مسند چھوڑنے والی ذات کون سی ہے؟ ام المومنین اما جان عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جب بھی رسول اللہ سے بی بی زہرا ملنے کے لیے آتی تو حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے، فاطمہ کے ہاتھ اور پیشانی کو چومتے اور کہتے فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو
امام، امام الانبیاء، جس کو دیکھ کر اپنی جگہ پہ بٹھائے، اپنی جگہ پہ بٹھائے، اور یہ جس کو سب تعظیم دیں، اور یہ حضور جس کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، اللہ تو جگہ سے پاک ہے۔ توجہ، بات اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، جلدی جلدی غور سے سنو سنیو، یہی نجات کی محفلیں ہیں، یہی دل میں جو نیک مرادیں لے لو انشاءاللہ، نہ پوری ہو پھر کہنا، کیونکہ بی بی زہرا کا ذکر ہے، اصحاب کہف کے نام لینے سے مرادیں پوری ہوتی ہے، نبی کی شہزادی کا ذکر کیا شان ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں جو میرا نام لے گا، جو میرا نام لے گا اس کی مشکلیں دور ہوگی۔ یہ تو غوث پاک کی دادی ہیں جن کی نالین غوث پاک سر پہ اٹھاتے ہوں، یہ بی بی زہرا کی شان یہ، دھیان سے سنو سنیو، بی بی زہرا کی شان کیا ہے۔ حضور جسے اپنی جگہ پہ بٹھائے، اور یہ اپنی جگہ پہ بٹھانے والا کون ہے؟ نسیم الریاض میں ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے عرش پہ کرسی ہوگی، اللہ فرمائے گا محبوب میری کرسی پر آج میں نہیں بلکہ تو بیٹھے گا۔ خدا جس کو اپنی کرسی پہ بٹھائے وہ نبی بی بی زہرا کو اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں، یہ حسین پاک کی امی کی شان ہے۔ اور ایک آخری فضیلت پڑھنے سے پہلے ایک فضیلت اور پڑھو بی بی زہرا کی، آپ نے بار بار سنی ہوگی، امام حاکم نے اس کو مستدرک میں لکھا ہے، پل صراط سے سب کو گزرنا ہے، امیر بھی، غریب بھی، نیک بھی، بد بھی، اولیاء بھی، اصفیاء بھی، سب، جس کو جنت میں جانا ہے اس کے لیے پل صراط ضروری، کیونکہ جنت کا ایک ہی رستہ ہے جسے پل صراط کہتے ہیں، جنت میں جانے کا ایک ہی رستہ ہے جسے پل صراط کہتے ہیں۔ لیکن پل صراط سے جب بی بی زہرا گزرے گی، امام حاکم مسند میں لکھتے ہیں، اللہ اکبر، مستدرک میں لکھتے ہیں کہ جب بی بی زہرا پل صراط سے گزرے گی تو اللہ کا منادی عرش کے نیچے سے آواز لگائے گا، اے محشر والو اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، گردن کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ اور اب سنو، پھر سید محمد بالگرامی کا حوالہ پڑھا ہوں، دھیان سے سنو، دل میں پاک مرادیں لے کر سنو۔ بی بی زہرا سیدہ فاطمہ الزہرا ایک دن اپنے بابا رسول اللہ سے ملنے آئی، توجہ دھیان دی، ملنے آئی اور پوچھا ابا جان جنت میں مردوں میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ توجہ آپ کی یہاں سے وہاں تک، پہلے جنت میں کون جائے گا؟ غیب دا نبی سے پوچھا ابا جان سب سے پہلے مردوں میں جنت میں کون جائے گا؟ میرے غیب دا نبی نے فرمایا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ تیرے بابا تیرے والد کے سوا کون جائے گا؟ عبداللہ کا لگتے جگر، آمینہ کا نور نظر، اللہ کا حبیب، کائنات کا طبیب، مصطفیٰ جان رحمت کے سوا محمد عربی جائیں گے سب سے پہلے، حضور جائیں گے جنت میں، بیٹے تیرے بابا جائیں گے جنت میں، مردوں میں سب سے پہلے جنت میں فاطمہ الزہرا تمہارے بابا جائیں گے۔ ابھی یہ بات سیدہ نے سنی، فوراً دوسرا سوال کیا ابا جان عورتوں میں پہلے کون جائے گا؟ ابا جان عورتوں میں پہلے کون جائے گا؟ اللہ کے رسول نے بے تکلف بے توقف کہا وہ جو عمران کی بیٹی جسے مریم کہتے ہیں وہ عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ سیدہ فاطمہ کا گلاب کی طرح کھلا ہوا چہرہ مرجھانے لگا، نبی نے پوچھا بیٹی تیرا چہرہ کیوں اتر رہا ہے، کیوں مرجھا رہا ہے؟ سیدہ سچے کی بیٹی نے کہہ دیا بابا جب آپ نے کہا تھا کہ مردوں میں سب سے پہلے جنت میں میں جاؤں گا تو اس لالچ سے میں نے پوچھا تھا کہ عورتوں میں کون جائے گا، کہ شاید آپ میرا نام لیں گے کہ جنت میں پہلے آپ جائیں گے اور آپ کے بعد عورتوں میں پہلے میں جاؤں گی، لیکن آپ نے میرا نام نہیں لیا، عمران کی بیٹی مریم کا نام لیا۔ حضور نے مسکرا کے کہا پہلے تو وہی جائے گی لیکن اس شان سے کہ جس سواری پہ تجھے بٹھایا جائے گا اس کی نکیر مریم کے ہاتھ میں دی جائے۔ واہ واہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ آپ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے آپ۔ سنو عمران کی بیٹی مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امی جو بطول ہے، کواری ماں بنی ہے،
کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلی، جس کی ٹھوکر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، جس کے ہاتھ لگنے سے سو کی ٹہنی سے کھجوریں ٹپکنے لگی، جس پر ہاتھ اٹھانے سے لوگوں کو فالج ہو گیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کی کم و بیش 3 سورتوں میں تفصیل سے کیا۔ ایک تو پوری سورہ مریم نازل کی، ایک آل عمران میں ذکر کیا، اور ایک اللہ اکبر جو ہے سورہ مائدہ میں ان کا تذکرہ کیا، اور بھی تفصیل سے پھر اور جگہ ذکر آیا، لیکن ان 3 سورتوں میں زیادہ آیا وہ مریم، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کتاب میں کرو، مریم کی یاد کتاب میں کرو۔ آپ مجھے بتائیں، خادم کو دیکھ کر مخدوم کا پتہ چلتا ہے، خادم کو دیکھ کر مخدوم کا پتہ چلتا ہے۔ کوئی بہت بڑا شیخ طریقت کسی کی جوتی سیدھی کر دے تو لوگ کہتے ہیں یار وہ بندہ کی شان کا ہوگا، اتنا بڑا پیر جب ان کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے تو وہ کس شان کا ہوگا؟ جوتی سیدھی کرنے والے کا مرتبہ یہ ہے تو جس کی جوتی اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو جس کی اونٹنی کی یا سواری کی لگام مریم جیسی کے ہاتھ میں ہوگی اس فاطمہ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جس کی خادمہ اتنی عظیم ہے وہ مخدومہ کائنات کتنی عظیم ہوگی۔ یہ حسنین پاک کی امی ہے۔ ایرے گہرے دھتوروں کے پودے میں گلاب تھوڑی کھلتے ہیں۔ علی جیسا باپ ہوتا ہے، فاطمہ جیسی ماں ہوتی ہے، اور آخری نبی جیسا نانا ہوتا ہے۔ تینوں کا فیض ملتا ہے تب کہیں جا کر حسنین بنتے ہیں۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ حسن اور حسین سے پہلے ان ناموں کے لوگ نہیں تھے تو ان کے بعد ان ذاتوں جیسی ذات کہاں آ سکتی ہے؟ اور آپ کو بتاؤں، میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے کہا، آقا فرماتے ہیں میرے بچے ہوئے خمیر سے میری اہل بیت کو پیدا کیا گیا۔ خمیر سمجھتے ہیں؟ خمیر، اس کو میں تشریح نہیں کر سکتا اس کی، لیکن صرف سمجھ لیں، صرف سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں۔ جب جو ہے وہ دودھ کو بالکل گھوٹ دیا جاتا ہے تو جو آخری میں بچتا ہے نا اس کو کھویا کہتے ہیں یا کھوا کہتے ہیں، اور اس کو خمیر بھی کہتے ہیں۔ اور خمیر سے ہی چیزیں بنتی ہیں، مٹی کے خمیر سے مٹکے بنتے ہیں، دودھ کے خمیر سے دودھ کی چیزیں بنتی ہیں، ہے نا؟ اسی طرح اور بھی اور چیزیں، روے کے خمیر سے روے کی چیزیں بنتی ہیں۔ اب اس کو ہٹائیے، دماغ میں مت لائیے، اس لیے کہ وہاں کوئی مثال نہیں، بلا تمثیل، صرف سمجھانے کے لیے، ملانے کے لیے نہیں۔ اس بارگاہ میں تو مثالیں بھی ادب سے سجدہ ریز ہوتی ہیں۔ وہاں مثال کی کیا مثال، وہاں مثال کی کیا مثال؟ تو حضور کہتے ہیں میرے بچے ہوئے خمیر سے، توجہ، میرے بچے ہوئے خمیر سے میری اہل بیت کو پیدا کیا گیا۔ تو جس چیز سے نبی کو پیدا کیا، جس چیز سے نبی کو پیدا کیا اسی چیز سے اہل بیت کو پیدا کیا۔ تو نبی کو کس سے پیدا کیا؟ نور سے، نور سے، نبی کو نور سے، تو اہل بیت کو اپنے نور سے نبی کو، نبی کے نور سے اہل بیت کو۔ اسی لیے تو اہل سنت کا امام کہنے لگتا ہے کہ تیری نسل پاک میں بچہ نور۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، وہ فاطمۃ الزہرا کو بھی نور مانتے ہیں، مولا علی کو بھی نور مانتے ہیں، نبی کو بھی نور مانتے ہیں، حسنین کو بھی نور مانتے ہیں۔ جو علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ علی کا خاندان الگ ہے اور نبی کا خاندان الگ ہے، اس کو امام اہل سنت کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ ایک بار پھر سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور، وہ نور ہے فاطمہ، نور کی بیٹی ہے، نور کی بیوی ہے، اور نور نور کی ماں ہے۔
ایک مصرے میں 5 نسبتیں بیان کی. نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور نور مطلق کی کنیز، اور وہ جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی نور ہے. یہ نسبتیں بیان کیجئے. تو حضور نے فرمایا علیہ السلام کہ میرے خمیر سے جو بچا اس سے اللہ نے میری اہل بیت کو پیدا کیا. اب توجہ کریں، انہی کو حسنین کہتے ہیں. بات ختم ہونے چلی. وہ حسن پاک، مولا حسین کا ذکر آپ سن چکے ہیں. وہ حسن پاک، وہ میرا مولا حسن، میرا مولا حسن. اور یہ غوث پاک کے لاڈلوں کی بارگاہ بھی اس لیے ایک روایت اور پڑھتا ہوں. اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، کتاب بتانا اپنی ذمہ داری ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور سیدہ کے گھر میں آئے. سیدہ کے گھر میں حضور آئے. وہ گھر کتنا حسین تھا، جس کی چھت کے نیچے 4 تن رہتے تھے. حضور آتے تو 5 تن ہو جاتے تھے. روئے زمین کی بہترین مخلوق ایک گھر کے اندر جمع ہوتی تھی. حضور آئے، 5 تن ہو گئے. حسن حسین میرے حسنین کریمین میرے آقایان نعمت کھیل رہے ہیں. مولا علی سیدہ ہیں. حضور نے اٹھایا امام حسن، حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا. توجہ کریں، سنیوں قادریوں اپنی قسمت پہ ناز کریں. حسن پاک کو اٹھایا، چومنے لگے، پیشانی گالوں کو لبوں کو چومنے لگے. امام حسین ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہے. ماں تو ماں ہوتی ہے. جب 2 بیٹے جمع ہو جائیں تو چھوٹے کو زیادہ پیار دیا جاتا ہے بڑے کو. اور ہمیشہ اس لیے ہوتا تھا کہ شہزادہ حسین پاک کو زیادہ پیار دیا جاتا تھا. مولا حسن پاک چونکہ بڑے تھے، لیکن اس دن حسن پاک کو ہی پیار دیا جا رہا تھا. مولا حسین دیکھ رہے تھے. بچے ہوتے ہیں، فطرت کا کوئی انکار تو نہیں کر سکتا. ماں کو پیار آ گیا، ممتا پھڑک گئی، تڑپ گئی. ابا جان اس حسن کو اتنا چوم رہے ہیں، چوس رہے ہیں، لبوں کو لب ملا رہے ہیں. میرا بیٹا حسین ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. میرا چھوٹا بیٹا، روز اس پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے، آج حسن پہ کیوں؟ حضور نے مسکرا کے کہا میری بیٹی، دراصل آج حسن سے پیار اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ حسن کی اولاد میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کو دنیا عبدالقادر جیلانی کہے گی. جس کو دنیا عبدالقادر جیلانی کہے گی. جو مرتبہ تیرے بابا کو اللہ نے نبیوں میں عطا کیا، حسن کے بیٹے کو وہ مرتبہ اللہ ولیوں میں عطا کیا. آج وہ یاد آ گیا ہے، اس لیے حسن کو چوما جا رہا ہے. اس لیے یہ امام حسن پاک کے 2 بیٹے، امام حسین پاک کے بیٹے لگاتار سب شان والے ہوئے. جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام، ہر بیٹا اکثر نسل میں نبی رہا. کبھی 1، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 10. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے یہاں ایسا نہیں ہوا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مشہور یہی ہے کہ ان کی نسل میں نبی نہیں ہوا. کیوں؟ اسحاق کو اس لیے چنا کہ عیسیٰ تک نبی آ رہے تھے، لیکن ایک حضرت اسماعیل کی نسل میں ایسا بھیجا، ایک حضرت اسماعیل کی نسل میں ایسا بھیجا کہ ان سب پہ بھاری پڑ گیا. ان سب پہ بھاری پڑ گیا. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. امام حسین کے یہاں امام حسین، امام زین العابدین، امام جعفر، امام باقر، امام جعفر، امام علی رضا، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، یہ سب امام حسین کے بیٹے ہیں. لیکن حسن پاک کے یہاں امام حسن کے بعد بظاہر کوئی اس شان کا امام نہیں ہوا. جیسے وہاں نسل اسماعیل خاموش ہے، ویسے یہاں نسل حسن خاموش ہے. لیکن وہاں ایک کو امام الانبیاء بنا کر ایسی شان سے بھیجا کہ قیامت تک کے اسماعیل کے ڈنکے بجنے لگے
اور یہاں حسن پاک کے یہاں خاموشی رہی، لیکن دو کو ایسا بنا کر کے بھیجا، ایک عبد القادر جیلانی کو اور دوسرا وہ جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ قریب قیامت نماز پڑھیں گے، اس امام مہدی کو، کہ لوگ تاک رہیں گے کہ عبد القادر اور مہدی جس حسن کے بیٹے ہیں، جب بیٹوں کی یہ شان ہے تو مولا حسن کی شان کا عالم۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں، کبھی کبھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کا درجہ امام حسن سے افضل ہے۔ افضل و مفضول کی بات کرنے میں نہیں بیٹھا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جن فضیلتوں کی بنیاد پر امام حسین ہے، وہ فضیلتیں امام حسن کو ان سے پہلے حاصل ہے۔ جیسے نبی کی کا لعاب چوسنا، امام حسین کو 6 مہینے بعد یہ موقع ملا، 6 مہینہ پہلے امام حسن کو موقع ملا۔ سیدہ کا دودھ پینا، مولا حسین کو 6 مہینے کے بعد موقع ملا، 6 مہینے پہلے مولا حسن کو موقع ملا۔ اسی طریقے سے نبی کی گود میں کھیلنا، علی کی گود میں کھیلنا وغیرہ وغیرہ ساری فضیلتیں۔ امام حسین امام حسن کو اپنا امام مانتے تھے، اپنا مرشد اور پیشوا مانتے تھے، پیر مانتے تھے اپنا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جو ذکر حسین کو روکے میں تو اس کو حلال ہی نہیں سمجھتا۔ سنی اور غیر سنی کی تو بات ہی دور ہے، ہمارے یہاں تو معیار یہ ہے، لیکن سنیوں ذکر حسن بھی کیا کرو، ذکر حسن بھی کیا کرو، تاکہ اوروں سے امتیاز ہو جائے۔ کیونکہ اوروں کا حال یہ ہے کہ امام حسن کو وہ یکسر نظر انداز کرتے ہیں، کہیں کہیں بولتے تو بھی ڈنڈی مار کر بولتے ہیں، لیکن امام حسن وہ ہے جن کی شان یہ ہے، جن کی اولاد میں غوث پاک جیسا۔ اب میں امام حسن کی فضیلت کیا بیان کروں، صرف اتنا بیان کرنے لگا ہوں، جس کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی شان یہ ہے کہ ٹھوکر مارے تو مردہ زندہ ہو جائے، اس کے قدموں تلے سارے اولیاء اپنی گردن جھکا دے۔ میں امام حسن کو کیا نام دوں، کس نام سے یاد کروں، جس کا بیٹا میرا مرشد، میرا غوث شان یہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے کہا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو وہ عالم جذب اور عالم سکر میں تھے، ان کو خود کا ہوش نہیں تھا۔ بدبختو، ہوش کے ناخن لو، تمہیں ہوش نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہندوستان میں علم حدیث لانے والا محدث اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ غوث پاک کو جس وقت یہ حکم دیا گیا کہ آپ یہ کہیں قدمی حاضی علی رقبت کل ولی چلا، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو یوں ہی نہیں کہا، خود سے نہیں کہا، وہ خود سری والے لوگ نہیں تھے۔ سید سے زیادہ منکسر المجاز کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم دیا، نبی نے مدینے سے جوڑا بھیجا، اور سارے مخلوق میں جتنے ولی ہونے والے تھے سب کو غوث پاک کے سامنے کر دیا گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں سب کو جمع کیا گیا، یہاں تک کہ افق جو ہے اللہ کی مخلوق سے بھر گیا۔ غوث پاک نے کہا میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب نے اپنی گردنیں جھکا دی۔ حسن کا بیٹا یہ ہے، مولا حسن کی شان کیا ہوگی؟ جس کا بیٹا ولیوں کا، اور دوسرا بیٹا امام مہدی جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نمازیں پڑھے۔ حالانکہ دونوں حسنی حسینی سید ہیں، لیکن باپ کے نسب کا اعتبار ہوتا ہے۔ اعتبار کیونکہ بیٹا باپ کے نسب سے ہے نا، تو حضرت غوث پاک بھی حسنی سید ہے، حسینی ماں کی طرف سے۔ امام مہدی بھی حسنی سید ہے، حسینی ماں کی طرف سے۔ تو حسن پاک کے بیٹے، وہ دوسرا بیٹا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھے۔ سوچو، جس کی ابتدا میں جناب عیسیٰ نماز پڑھے، امام حسن کا وہ بیٹا، امام حسن کی کیا شان، امام حسن۔ اسی لیے ہم سنی اہل بیت سے محبت تو بہت کرتے ہیں، بس بات اہل کی طرف جا رہی ہے، محبت بہت کرتے ہیں، لیکن ہم صحابہ کی توہین نہیں کرتے۔ اور رافضیت سے ہمیں نفرت اس لیے ہے کہ رافضی وہ ہے جو غوث پاک کو سید نہیں مانتے، غوث پاک کو یہ بدبخت سید نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں یار کوئی قادری کیسے رافضی ہو سکتا ہے؟
کوئی قادری رافضی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے جد کریم کو کوئی سید نہ مانے تو وہ تو ہمارے نسب پہ بھی حملہ ہے؟ اگر آپ رافضیت کو فروغ دیں گے تو آپ کا نسب ہی قائم نہ رہے گا. اس لیے ہم سنیوں کو چاہیے کہ رافضیت کو پیروں تلے کچلے اور اس کے لیے حسن مجتبی کا ذکر زیادہ کریں, امام حسین پاک کا بھی کریں, حسن پاک کا ذکر بھی کریں. یہ لوگ کربلا جب بیان کرتے ہیں روافض حضرت زینب کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, بے شک وہ اس کی حقدار ہیں, لیکن حضرت ام کلثوم کا نام اڑا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فاروق اعظم کی بیوی تھی. اور فاروق اعظم کی بیوی کیوں بنی پتہ یہ بھی آپ کو بتا دوں. اس لیے بنی فاروق اعظم آئے مولا علی کے پاس اور کہنے لگے کہ میں ام کلثوم سے نکاح کرنا چاہتا. مولا کائنات نے کہا اس کی عمر بڑی چھوٹی ہے, اس کی عمر چھوٹی. کہا کہ نفس کی خواہش کے لیے نہیں کر رہا ہوں, حضور کی حدیث سن کر رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا سب کا نسب ختم ہو جائے گا, قیامت کے دن میرا نسب باقی رہے گا. تو آپ سے رشتہ جوڑ کر ام کلثوم کو بیوی بنا کر آپ سے رشتہ جوڑ کے نبی کا داماد بن کر قیامت کے دن رشتہ داری کا فائدہ اٹھانا چاہتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فکر ہے, صحابہ کی فکر. اور یہ لوگ کیسے اہل بیت کے دشمن ہو سکتے ہیں؟ وہ بات جو میں نے شروع میں پڑھی تھی اس کو بھی ختم کرتا ہوں, بات اختتام کی طرف جاتی ہے کہ امام حسین پاک, اب ان کا ذکر آ گیا ہے. بات پوری کر دوں نا, وہ بات شروع میں جو چھوڑی تھی اسی لیے چھوڑی تھی کہ اینڈ پہ اس کو پورا کیا جائے. امام حسین پاک کہتے ہیں ہاں میں نے کہا ہے کہ آپ ہمارے خاندان کے غلام ہیں. اتنا سننا تھا, سننے کے بعد غصہ نہیں آیا. آج کوئی ہوتا تو کہتا ہے کہ میں تو اتنا علم والا, میں تو اتنے تقوی والا, میری نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. عمر جانتے تھے اہل بیت کی بغض کے ساتھ کوئی نیکی کام ہی نہیں آ سکتی. جس کے دل میں اہل بیت سے دشمنی ہے, کعبے میں مرے حضور کہتے تو بھی جہنم میں جائے. کعبے کا اعتبار نہیں ہوگا, دل کی کیفیتوں کا اعتبار. اس حدیث کو روضۃ الشہداء کے مصنف نے لکھا, اسی لیے کہتا ہوں یار سب سے لڑنا, نبی کے گھر والوں سے کبھی نہیں لڑنا. ہاں, اس لیے کہ جو لڑتا ہے قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے, نسلیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, نام بھی نہیں لیا جاتا. اس لیے بڑا خیال کرنا, بہت خیال کرنا. اگر پھلنا پھولنا ہے, توجہ جملے پہ غور کرے, اگر پھولنا اور پھیلنا ہے اور پھلنا ہے تو پیار کرو, پھولو گے بھی پھلو گے بھی. لیکن اگر پھول کے پھٹنا ہے, پھولتے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک پھول کر پھلتے ہیں وہ اہل بیت کے محب ہیں, اور جو پھول کر ہم اہل بیت کے سامنے ہم کرتے ہیں, پھولتے ہیں, وہ پھلتے نہیں ہیں, وہ پھٹ جاتے ہیں. جو پھول کے جھکتے ہیں وہ پھلتے ہیں, جو پھولتے ہیں تکبر سے وہ پھٹ جاتے ہیں. اس لیے نسبتوں کا احترام کرنا. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے جیسی سنا نا کہ آپ ہمارے خاندان کے غلام ہیں, کہنے لگے شہزادے زبان سے کہا نا ذرا لکھ کر دے دے, لکھ کے دے دے. کون لکھوا رہا ہے؟ حضور کہتے ہیں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے. لکھ کے دے دے. لکھوا لیا. حسن میرے مولا نے لکھ کے دے دیا, اس لیے کہ سخی کا گھرانہ تھا. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن, نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. لکھ کر دے دیا. بیٹے کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئی. لکھا, لپیٹا, کہا چلو بیٹا اپنا کام ہو گیا. آنکھیں بھر آئی, اپنا کام ہو گیا. بیٹے نے کہا بابا کیا کام ہو گیا؟ کہا بیٹے جنت کی ضمانت مل گئی. اللہ قیامت میں پوچھے گا عمر کیا لایا ہے, تو عرض کروں گا تیرے نبی کے بیٹے کے ہاتھ سے جنت کی ضمانت لکھا کر کے. یہ حسین پاک ہے, مولا حسین کی شان یہ گھرانہ ہے. اس لیے آؤ اہل بیت سے محبت کریں. حضور کی حدیث ہے جس نے میرے اہل بیت سے محبت کی ڈھونڈ کر شفاعت کروں گا. جس نے میری اہل بیت کی مدد کی مجھ پر لازم ہے کہ ڈھونڈ کر قیامت میں اس کا حق ادا کروں گا.
حضور کہتے ہیں میں حق ادا کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں جو میری اہل بیت سے محبت کا اظہار کرے، مصیبت میں ان کے کام آئے، ان کا احترام کرے، ان کی تعظیم کرے، وہ پریشان ہو جائے تو ان کے لیے دوڑ دھوپ کرے، آقا فرماتے ہیں ایسے 4 لوگوں کو ڈھونڈ کر میں ان کی شفاعت کروں۔ اس لیے موقع ملے تو خدمت کرنا، احترام کرنا، محبت کرنا، بڑی معذرت کے ساتھ، چبھتی لگے تو معاف کرنا۔ جو سید پیر ہیں، جو سید عالم ہیں، جو سید خطیب ہیں، ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن جو سید بازار میں سبزی بیچ رہا ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تقریر کی بنیاد پہ سید کا احترام نہیں ہے، پیری مریدی کی بنیاد پہ سید کا احترام نہیں ہے، خانقاہ کی بنیاد پہ سید کا احترام نہیں ہے، خون رسول کی بنیاد پہ سید کا احترام ہے۔ سید خانقاہ میں بیٹھے تو بھی قابل تعظیم ہے، سبزی بیچ رہا ہو تو بھی قابل تعظیم ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، داڑھی رکھا ہو تو بھی قابل تعظیم ہے، چہرے پہ داڑھی نہ ہو تو بھی قابل تعظیم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن ہم داڑھی کی صرف تعظیم نہیں کرتے، خون رسول کی تعظیم کرتے ہیں، خون رسول کا احترام کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی کبھی ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ عام عوام پر ایک حصہ ہے سیدوں پہ ڈبل، قیامت کے دن عام عوام سے ایک سوال ہوگا سیدوں سے ڈبل، اس لیے کہ عوام سے پوچھا جائے گا امتی تھا کیوں نہیں کیا، سید سے کہا جائے گا امتی بھی تھا اور بیٹا بھی تھا کیوں نہیں کیا۔ یہ اور بات سیدوں کی، چونکہ میں ان کا خادم ہوں، ان کا بھائی ہوں، ان کے گھرنی کے گھر کا ہوں، بلکہ میں تو آج بہت خوش ہوں، اور اگر میں جلدی آتا تو اور بولتا، کیونکہ آج تو میں اپنے گھر آیا ہوں، میں اپنے مرشد کو، اپنے آقا کو سبق سنانے کے لیے اپنے گھر آیا ہوں، اس لیے میں اتنا اچھل کے مچل کر اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں سے مجھے مہر لینی ہے، یہیں سے تصدیقات حاصل کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بغداد کی کرن یہاں ہے۔ جو غریب سنی بغداد نہیں جا سکتا وہ اس قدموں میں آئے، بغداد کا فیضان ڈائریکٹ لینا ہو، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، خاندان کے لوگ بیٹھے بابا عشق اللہ شاہ کے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کی قسم کھا کے خدا کی رضا کے لیے کہہ رہا ہوں، بغداد کا ڈائریکٹ فیضان لینا ہے تو کوڈینار شریف آؤ۔ اور جس کو آنکھ ہو وہ دیکھ لے کہ اگر سورج بغداد میں نکلا ہے تو کرنیں یہاں موجود ہے، چاند بغداد میں نکلا ہے تو چاندنی یہاں موجود ہے، مگر آنکھ والا تیری جوبن کا، لوگ کہتے تیری جوبن کا، میں کہتا ہوں آنکھ والا جو تیرا بن کے، جوبن کی بات نہیں، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، کوئی ان کا بنے اور پھر یہاں آ کر دیکھے کہ یہاں ہے کیا، ان کا کوئی بن کر تو دیکھے، جو ان کا نہیں بنے گا اسے کچھ نظر نہیں آئے گا، ان کا بن کر کوئی دیکھے تب سمجھ میں آئے گا کہ کوڈینار میں ہے کیا۔ اس پورے خطے میں جب بھی میں آتا ہوں میری کوشش رہتی ہے، مولانا سرفراز صاحب گواہ ہیں، بلکہ میرے استاذ میرے امیر خیر قائد کی بھی کوشش رہتی ہے کہ یہاں ہم حاضری دیتے ہیں، جب آتے ہیں، بلکہ میرے استاذ میرے امیر نے مجھ سے کہا ادھر آنا تو یہاں حاضری دیے بغیر کبھی نہ جانا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں پر 111 مدرسوں کی منت مانی تھی، 50 سے زیادہ کی پوری ہو گئی، بقیہ بہت جلدی پوری ہو رہی ہے۔ یہاں سے یہ ملتا ہے، ہمیں تو ملا ہے، ہم کسی سے سن کے نہیں کہہ رہے، ہمیں ملا ہے۔ سنی دعوت اسلامی کے پاس 50 سے زیادہ مدرسے ہیں، کتنے سال میں؟ صرف 15 سال میں۔ لوگ پوری زندگی میں 2 مدرسے نہیں بنا پاتے، 3 نہیں بنا پاتے، ہمارے پاس 50 سے زائد ہے، یہی کی دعا کی برکت ہے۔ اور یہ ہم اعلانیہ کہ یار جہاں سے بھیک ملتی ہم چھپاتے تھوڑی ہیں، بھیک لے کے چھپانے والے چور ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے، ہم غلام لوگ ہیں، ہم غلام لوگ ہیں، اور جن کی آقاؤں میں فضیلت نہیں ہوتی وہ غلام کہنے میں شرماتا ہے، ہمارے آقاؤں میں تو اتنی فضیلت ہے جو ان کے غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، یہاں سے امامت بڑھتی ہے، اماموں کا گھر ہے، امامت تقسیم ہوتی ہے۔
ارے یہاں تو لوگ چلے کرا کے بھی ولی نہیں بناتے. توجہ, لوگ چلے کرا کے بھی ولی نہیں بناتے. یہ غوث پاک کا گھرانہ یا چوروں کو ولی بنایا جائے, چوروں کو ولایت ملتی ہے. ہاں بس لیکن بات اتنی ہے کہ کسی کے گھر میں چوری کرنے جو جاتا ہے تو جو ہوتا ہے وہی ملتا ہے. چرس والے کے گھر میں چوری میں چرس ملے گی, گانجا والے کے گھر میں گانجا ملے گی, ہے نا, پیسے والے کے گھر میں پیسہ ملے گا. جس عبد القادر کے گھر میں علی کے بیٹے کے گھر میں ولایت ہو, پھر وہاں چور بھی جاتا ہے تو وہاں سے ولایت لے کر کے آتا ہے. لیکن یاد رکھنا چوری اس کے گھر میں ہوتی ہے جو خود سے نہیں دیتا, اس لیے ان کے گھروں میں چوری ہوتی ہے بخیلوں کے گھروں میں جو بلا بلا کر دیتے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو. منگنے کا انتظار نہیں کرتے, کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو. بات بہت دور سے دور نکل گئی, بات ختم کرنے لگا ہوں. آپ سے یہ کہنے لگا تھا کہ آؤ اہل بیت پاک سے سچی محبت کریں, سچی الفت کریں, ان سے دل سے ان کو چاہیں, احترام کریں, تعظیم کریں. تو لوگ جو ہے نا تانا دیتے سادات کو کہ بے عمل ہے, آپ کو حق نہیں. ٹھیک ہے, ہم کہہ رہے ہیں, ہمارے مخدوم ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیدوں پہ ڈبل ذمہ داری ہے. کیونکہ دوسرے کا بیٹا, اس کو بولو نا بھیا پانی پلا دے, وہ بھاگ جائے نا تو دل پہ کچھ نہیں گزرتی. اگر خود کا بیٹا نظریں چرا لے تو باپ کے دل کو چوٹ لگتی ہے کہ میں نے تو پالا تھا اسی دن کے لیے, لیکن اس نے میری طرف سے نظریں پھیر لی. تو اور امتیوں سے توقعات کم ہے. بات ختم کرنے لگا ہوں. میرے سیدوں سے, میرے مخدوموں سے, میں ان کا چھوٹا بھائی, ان کی جوتیاں بردار, ان کی نالین بردار ہوں. ان سے توجہ چاہتا ہوں کہ اوروں سے توقع کم ہوتی ہے, اولاد سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے اب دھیان دے, دھیان دے. جب بھی دین پہ وقت آیا, کوئی سامنے آیا نہ آیا, نبی کی اولاد سامنے آئی ہر دور میں, کیونکہ پالا تھا نبی نے اپنے گھر. اوروں کے لیے دین کا کام دین کا کام ہے, سیدوں کے لیے دین کا کام گھر کا کام, دین کا کام. اسی لیے آپ دیکھیں کربلا میں کوئی نہیں آیا, نبی کا بیٹا آیا. ٹھیک ہے نا, عبد الملک غلط نمازیں پڑھا رہا تھا, کوئی نہ آیا, نبی کا بیٹا حضرت زید ابن علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید. عبد الملک غلط نماز, جمعہ کی نماز غلط پڑھاتا تھا, لوگ پیچھے پڑھتے تھے, کسی میں ہمت نہیں تھی کہ اس کو ٹوکتا. حضرت امام زین العابدین کو کہا بھیا میں تو اس کو ٹوکوں گا. فرمایا میرا بھائی تو قتل ہو جائے گا, انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. کہا ہماری ذمہ داری, ہم روکیں گے. اور پھر اس کے بعد نکلے تاجر بن کر. توجہ کریں, دھیان دے, بہت پیاری بات یاد ہے. جب کوئی نہیں آتا ہے تو نبی کی آل آتی ہے. کیوں؟ لوگ بزدل ہو سکتے ہیں, جن میں فاطمہ کا دودھ وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. اس بات کو دشمن بھی جانتا ہے, اس بات کو دشمن بھی جانتا ہے. بات مرد عورت کی نہیں, بات فاطمہ کے دودھ کی ہے. جو جرت ہم کربلا میں امام حسین کی دیکھتے ہیں, وہی جرت کوفہ میں سیدہ زینب کی دیکھتے ہیں. آخر عورت ہے, اتنی جرت آئی کہاں سے؟ تو پتا چلا کربلا میں فاطمہ کا دودھ اور علی کا خون زور دکھا رہا تھا, اور کوفہ کے دربار میں فاطمہ کا دودھ اور علی کا خون زور دکھا رہا تھا. بات مرد عورت کی نہیں ہے. حضرت زید مظلوم شہید, اللہ اکبر, کہتے میں تو روکوں گا. تو کافر دیکھو, فوجی بن کے مت جانا, جلدی پکڑا دیے جاؤ گے. تاجر بن کے جاؤ, مال تجارت لے کے, روکنا ہی ہے نا روکو, لیکن تاجر بن کے جاؤ تاکہ پہچان میں لاؤ. نکلے, عبد الملک جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا, غلط پڑھایا, اس کا یوں پکڑا آستین, پیچھے کھینچا. توجہ, دھیان دے. میرے سیدوں سے بھی ان کے دادا کی, ان کے جد کی فضیلت پڑھ رہا ہوں, ان کی دادی کی فضیلت پڑھ رہا ہوں. یوں آستین پکڑا بادشاہ وقت کو, اب پیچھے کھینچا, خود مصلی پہ گئے, نماز پڑھائی. نماز مکمل کی. ماننے والوں نے کہا ہٹو ہٹو, چلو چلو چلو, جان چلی جائے گی. آپ نے اپنا کام کر دیا نا, اس کی غلطی عوام پہ واضح کر دی نا, اب چلو جان بچے گی.
निकाल दिए गए, सफर में गए। अब्दुल मलिक ने कहा, कौन था गुस्ताख जिसने मुझे पीछे करके खुद नमाज पढ़ाई? लोगों ने कहा, हुजूर वो एक ताजिर था, कपड़े बेचने आया था। उसने कहा, कुरान की कसम खा के कहता हूँ, फातिमा के दूध के सिवा किसी में जुर्रत नहीं है। फातिमा के दूध के सिवा किसी में जुर्रत नहीं है कि बादशाह की आस्तीन पकड़ के पीछे खींचे और खुद आगे बढ़े। कोई कितना ही बड़ा ताजिर हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं आ सकती। अगर इतनी हिम्मत किसी में है, अली के खून और फातिमा के दूध, पकड़ो उसे, पकड़ो, नसब चेक करो। ताजिर है तो क्या हुआ, उसका नसब चेक करो। पकड़े गए, चेहरा देखा तो कोई और नहीं था, हजरत ज़ैद थे, हजरत मौला इमाम बाकर के, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे और इमाम बाकर के भाई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे और इमाम बाकर के भाई। तो उस वक्त इमाम बाकर ने कहा था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम मैंने लिया, शायद इमाम बाकर ने कहा था। तो पकड़े गए और उसके बाद शहीद कर दी, गर्दन काट दी और गर्दन काट के लटका दिया। अहले इक्तिदार ने हमेशा सैयदों के साथ यही सलूक किया है, क्योंकि उनको इक्तिदार का खौफ था, हमेशा यही सलूक किया, लटका दिया। अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने कहा, लटका दो, हवाओं से तैबन खुलेगा, बारिश से तैबन खुलेगा और ज़ैद नंगा हो जाएगा। लेकिन दुनिया ने मेरे आका ज़ैद शहीद की करामत देखी। लुंगी अभी खुलने न पाई थी कि मकड़ियों ने जाला बुनना शुरू किया और आपकी सतर पोसी शुरू की। अल्लाह अकबर। गौस पाक कहते हैं, मेरे मुरीद का सतर खुलता है तो उसको नंगा नहीं होने देता, मैं ढाक देता हूँ। जब बेटे की ये शान है तो जद्दे करीम का सतर कोई कैसे देख सकता? जल भुन गए, लाशें के टुकड़े कर दिए, बहुत जुल्म किया। तो बस ये कहने चला था, जुर्रत से काम, क्योंकि सैयदों की डबल जिम्मेदारी है। जब कोई नहीं आता तो सैयद आता है। हिंदुस्तान में देखो, कुफ्र अपने शबाब पर था, कोई नहीं आया। अली का बेटा गरीब नवाज की शक्ल में आया। कोडिनार शरीफ जब कुफ्र के दलदल में धंस रहा था, कोई नहीं आया, अली का बेटा आया। दर्जनों मिसालें हैं। मसूद सालार गाजी को देख ले, 9 साल या 14 साल की उम्र में जान देने के लिए आया। तो सैयदों की घर का काम है, हम बामल बनेंगे, हमारे साथ रहने वाले भी बामल बनेंगे और इससे खुशी हमारे जद्दे करीम को होगी। इसलिए हम किसी को उंगली रखने का मौका न दें, वरना बात इतनी है कि खून की ताजीम होती है, अमल की नहीं। अमल तो मुनाफिक भी कर लेता है, खून रसूल कहाँ से लाए। यहाँ एक बात कहने लगा हूँ, हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, जो सैयद बेअमल है उनकी शान ऐसे है जैसे कुरान की आयतें मनसूख। उलमा से तवज्जो चाहिए, कुरान की आयतें, सादात की भी तवज्जो, दुआएं ले रहा हूं उनकी। कुरान की आयतें मनसूख का मतलब क्या? कुरान में जो आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये इसका हुक्म मनसूख हो गया है। तो हजरत अब्दुल रहमान जामी कहते हैं, जिस आयत का हुक्म मनसूख हो गया उसकी तौहीन भी तो कुफ्र है। वो आयत चूमी जाएगी, आंखों से लगाई जाएगी, सर पे रखी जाएगी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाएगा। जो आयत का हुक्म मनसूख हो गया, चूमी जाएगी, आंखों से लगाई जाएगी, सर पे रखी जाएगी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही जो सैयद अमल नहीं करता, चूमा जाएगा, सर पे रखा जाएगा, आंखों से लगाया जाएगा, मगर उसकी नकल नहीं की जाएगी। जैसे आयतें मनसूख पर अमल नहीं किया जाएगा, वैसे बेअमल की नकल नहीं की जाएगी, लेकिन ताजीम वैसे ही की जाएगी जैसे बाअमल की। अब हदीस सुनो, हदीस पढ़ने लगा हूं, ध्यान से सुनो। हुजूर कहते हैं, मेरी अहले बैत, मेरी औलाद जो बाअमल हैं, उनका एहतराम उनके अमल की वजह से कर लिया करो, और जो बेअमल है उनका एहतराम मेरी वजह से कर लिया करो। सुभान अल्लाह। बाअमल के लिए, बाअमल के लिए कहा कि उनके अमल की वजह से करो, और जो अमल में कच्चा नजर आए कहते हैं उनकी मेरी वजह से करो। अब सोचो जरा, तवाजुन करो।
پڑھلا کی در کا بھاری ہے، لیکن یہ نہیں کہتا کہ بے عمل کی طرف جاؤ، یہ نہیں کہتا کہ بدعملی کی طرف جاؤ، آپ کو سلانا نہیں چاہتا ہوں، بلکہ الحمدللہ تعالی ہر دور میں سب سے زیادہ باعمل کوئی نظر آیا ہے تو سید نظر آیا ہے۔ کوئی غیر سید کے بارے میں آپ نہیں بتا سکتے جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو۔ کوئی غیر سید کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ جس نے گردن 72 زخم کھا کر سجدے میں سر رکھ کر کے جان دی ہو۔ کسی غیر سید کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ جو کعبے میں پیدا ہوا اور مسجد میں شہادت پائی ہو۔ یہ سب تو آپ سادات ہی کے جلوے دیکھ رہے ہیں، یہ سارے جلوے تو آپ سادات ہی کے دیکھ رہے ہیں۔ کسی غیر سید کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ جتنے 70 سال تک رات کو بھی عبادت کی ہو، دن کو بھی عبادت کی ہو، غریب نواز کی شکل میں۔ تو سادات ہمیشہ بعمل ہوئے ہیں، اور کسی غیر سید کے گھر میں کوئی ایسی عورت نہیں بتا سکتے جو 2 رکعت کی نیت کر کے سر سجدے میں رکھتی ہے اور پوری رات ایک ہی سجدے میں گزار دیتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو نماز جلدی سے مکمل کر کے کہتی ہے اے اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ تو یہ ساری رانائیاں تو سیدوں کے یہاں ہے، اور دوسروں کو اگر اس کی بھیک ملی ہے تو سیدوں کے در سے اور ان کے گھر سے ملی ہے۔ اس لیے سیدوں کے غلام بھی بعمل بنے۔ اور میرے بھائی سادات کرام، سب سے میری گزارش ہے، برا نہیں مانے، میں آپ کے در کا سگ ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، عمل کے معاملے میں اتنے مضبوط بنو کہ لوگ آپ کا چہرہ دیکھ کر کے اسلام کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں، ہم سب سنیت کے دائی بن جائیں، ہم سب حق کے دائی بن جائیں، ہم سب صداقت کے دائی بن جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ قادری چمن کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ قادری گھرانہ پھلتا پھولتا رہے، رشک اللہ شاہ بابا کا فیضان جاری و ساری رہے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ بے دم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ دوران بیان کوئی غلطی ہو، لغزش ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔